اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو واقعتاً پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا محب حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار امام حسین علیہ السلام سے محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ میں درخت ہوں، میری پیاری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا اس کی ٹہنی ہے، باب العلم حضرت علی علیہ السلام ہیں اس کے پھول ہیں، اور میرے شہزادے حسن و حسین علیہ السلام اس درخت کا پھل ہیں، اور میرے اہل بیت سے محبت کرنے والے اس درخت کے پتے ہیں. اور فرمایا یہ سب جنت میں ہوں گے، اور آخر میں دوبارہ یہ فرمایا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے. ناظرین کرام، آج سب سے پہلے میں تمام فرش والوں کو اور تمام عرش والوں کو، جہاں جہاں تک مجھے سنا اور دیکھا جا رہا ہے، دل کی عطا گہرائیوں سے اپنی جانب سے 92 نیوز کی جانب سے اور تمام اسکالرز کی جانب سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ولادت باسعادت کے موقع پہ بہت بہت دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آئیے ناظرین، آج بس انہی کا تذکرہ پاک ہے، بہت اونچا بہت عظیم تذکرہ پاک ہے. ناظرین آج تذکرہ پاک بنیادی طور پہ ہوگا اسی پاک ہستی کا ناظرین جو جوانان جنت کے سردار ہیں، جو رہتی دنیا تک سچائی کا، ہمت کا، جرت کا، بہادری کا، شجاعت کا، استقامت کا، قربانی کا، ایثار کا، توکل کا، وفا کا، حریت کا، تحریک کا، آزادی کا، تنظیم کا، عظیمت کا، صبر کا، شکر کا، راضی با رضا کا، زہد کا، تقوی کا، عبادت کا، عفو درگزر کا، چراغ ہدایت کا، احسان کا، دین مصطفیٰ کی شان کا، نانا جان کی آن کا، اور حق کی پہچان کا استعارہ بنی، جن کے نانا مالک دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، جن کے والد مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، جن کی والدہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جن کے بھائی جنتی جوانوں کے سردار امام حسن علیہ السلام ہیں، جن کی بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں، اور جن کے شہزادے سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام. ناظرین شان ایسی صاحب، شان ایسی کہ نام حسین آسمانوں سے پہلی مرتبہ خاص آپ کے لیے اتارا جائے، اور مقام ایسا کہ پہلی آواز نانا جان کی آذان کی صورت میں سماعت کے ذریعے سے قلب میں اتار کر کربلا میں آذان حق کے لیے آپ کو تیار کر دیا جائے. وقت ایسا ناظرین کہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی خوراک بن جائے، اور عطا ایسی کہ ہونٹ بوسہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جائیں. رفت ایسی کہ سوار ننھے حسین علیہ السلام ہو تو سواری شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جائیں. بچپن ہو کشتی حسنین کریمین ہو تو وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام کے معاون، تو یہاں جبرائیل امی امام حسین علیہ السلام کے مددگار بن جائیں. نماز ہو سجدے کا عالم ہو، امام علی مقام نانا جان کی پشت مبارک پر بیٹھ جائیں تو سجدے طویل ہو جائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اور فرمایا کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے. بڑی توجہ رہے ناظرین، یہ محبتوں کی وہ باتیں ہیں کہ جس کو سن کر ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں کہ حضرت امام
علی مقام امام حسین علیہ السلام دوڑتے دوڑتے آئے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں تشریف فرما ہو گئے اور اپنی انگلیوں سے داڑھی مبارک کو جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی انگلیاں جو ہیں وہ داڑھی مبارک میں داخل کرنے لگے۔ ظاہر ہے ایک نواسے کا اور نانا کا مان ہے ناظرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا اور فرمایا کہ اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ اور اس کے بعد ناظرین پھر وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین فرما کر دنیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لعاب دہن کو اس طرح چوستے جیسے آدمی کھجور کو چوستا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی مقام سے اس قدر محبت فرماتے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز سنی تو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ حسین کو چپ کروائیں کہ حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز مجھے غمگین کرتی ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ناظرین نے تقریباً 6 برس تک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے عافیت میں پرورش پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے غیر معمولی محبت اور شفقت فرمایا کرتے تھے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے خصوصی محبت اور شفقت فرماتے اور ان کا اکرام فرمایت کرتے تھے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرما تھے تو انہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آج یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ناظرین کرام، تاریخ گواہ ہے کہ مدینہ منورہ میں نانا اور نواسے کی یہ محبت ایسی ضرب المثل تھی کہ جو دیکھتا تھا اش کر اٹھتا تھا کہ کیا نانا کی محبت ہے اور کیا نواسے کا مقام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں ہمیں جو عظمت ملتی ہے خاص طور پہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، اور پھر تھوڑا سا یہ میں چاہتا ہوں کہ ولادت پہ بھی آپ ذرا کلام فرمائیے کہ آج تو بہت بڑا بہت اونچا دن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یقیناً تمام اہل اسلام کے لیے اور بالخصوص اہل اسلام کے لیے اور بالعموم یقیناً سب کے لیے انتہائی فرحت اور مسرت اور خوشی کا دن ہے کہ آج کے اس دن کی نسبت ہے تاریخی اعتبار سے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس اور ذات گرامی سے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم آپ کے اس نسبت ولادت کے دن کو اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے اللہ پاک برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنائے، کیونکہ خاص طور پر ولادت ظاہر ہے کہ خوشی کا موقع ہوتا ہے اور اس موقع پر ایک رحمتوں کا تسلسل نظر آتا ہے، برکتوں کا تسلسل نظر آتا ہے۔ ایسے مواقع پر ان پیاروں کا واسطہ دے کر جب ہم اللہ سے کوئی سوال کرتے ہیں تو امید رکھنی چاہیے کہ یقیناً اللہ بھی ان حاجتوں کو، ان سوال کو، خصوصاً جبکہ اس وقت جو امت کی حالت ہے، ایسے وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس کرب کو تو خود امام حسین بھی محسوس فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور آپ نے تو پوری حیات
حیات اسی دین کے لیے یقیناً نظام کے لیے اور اس نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے گزاری ہے. تو اس وقت جو امت کی حالت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت میں کسی بھی مناسبت سے اگر ذکر سیدنا امام علی مقام ہو رہا ہے اور ایک پیغام پہنچ رہا ہے تو یقیناً وقت کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے آپ نے خاص طور پر سوال کیا ہے، تو جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی سنت جاریہ اور سنت مبارکہ ہے کہ وہ قرآن مجید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی مختلف چیزوں کا ذکر فرماتا ہے، اور جو رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے کی وجہ سے اس شہر کا ذکر کرے کہ جس میں حضور کی ولادت ہوئی. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، کہ وہاں تو لفظ سارے ولادت کے لفظ آئے ہوئے موجود ہیں. تو اللہ رب العالمین وہاں پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت ولادت کی وجہ سے شہر کا ذکر فرما رہا ہے. تو کیوں کر ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جگر کے ٹکڑے ہیں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ان کا کوئی ذکر نہ فرمائے. تو اس لیے نسل پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عنوان ہے اور یہ وہ موضوع ہے، اور ان کا ذکر کرنا یہ وہ موضوع ہے کہ جس کو خود قرآن مجید نے بھی ذکر فرمایا ہے. اللہ اکبر. بتائیے قرآن مجید کے اندر اس کی آیتیں ہمیں ملتی ہیں. سب سے پہلے اگر ہم غور کریں سورہ آل عمران کے آیت نمبر 61 پر، کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پر وہ بات کہ جو نجران کے عیسائیوں سے فرمائی تھی، آیت مباہلہ جس کو بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، جس میں حضور علیہ السلام سے کہلوایا گیا کہ قل، اے حبیب آپ یوں فرما دیجئے کہ تعالوا، آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بھی بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو لے کر بلا لو. اب یہاں پر خاص طور پر ابناءنا کا لفظ موجود ہے، اور اس کی تفسیر میں تمام مفسرین نے لکھا کہ الحسن والحسین. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میں روانہ ہوئے ہیں مباہلے کے لیے، اگرچہ وہ واقعہ تو پیش نہیں آیا، لیکن جب آپ روانہ ہوئے تھے تو وہ منظر جو مفسرین نے بیان کیا، اس کے اندر مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین چونکہ اس وقت کم سن تھے، امام حسن کے مقابلے میں بھی ظاہر ہے کہ کم سن تھے، تو کان محتضنا بالحسین، حضور علیہ السلام حضرت حسین کو گود میں لیے ہوئے اپنے سینہ اقدس سے چمٹائے ہوئے تھے، اور حضرت حسن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک پکڑ کر تھام کر چل رہے تھے، لیکن حسین کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ اقدس سے لگایا ہوا تھا. یہ وہ منظر ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو. سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اشارہ ہے، اور وہی اس میں موجود تھی، ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اور اپنے آپ کو اور تم اپنے آپ کو لے کر آ جاؤ. یہاں پر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مراد ہیں، حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے. یہ پورا اس انداز سے قافلہ جو ہے وہ مباہلے کے لیے چلا ہے. اور یہ جو نقشہ آپ نے بیان کیا، میں ایک لمحے کے لیے یہاں رک کے جو ہے میں سیدھا واقعہ کربلا کی طرف چلا گیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے اس کی نگاہ سے کہ یہ سینے سے لگا کر جو ہے حق کے لیے نکلنے کے لیے سرکار علیہ السلام تیاری فرما رہے ہیں کہ بیٹا اب تجھے کربلا کی پرورش ہو رہی ہے. یعنی وہ فیوز منتقل فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل فرما رہے ہیں کہ اس بڑے مقصد کے لیے بھی اس طرح نکلنا پایا جائے گا. اور اس میں بھی تمام گھر کے افراد ہیں، وہ قافلہ اہل بیت کے اندر بھی افراد تھے سارے کے سارے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا ایک عملی مظاہرہ جو بڑے پیمانے پر وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تربیت فرما دی عمل سے اپنے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب یہ تمام افراد اور اہل بیت کے یہ تمام افراد اطہار نکلے ہیں، تو جب ان لوگوں کی نظر پڑی ہے جو عیسائی تھے، وہ ہمت ان کی کہاں ٹوٹی ہے، ان کے چہرے دیکھ کر. ابھی تو پوچھنا دور کی بات کرنا دور کی بات، محض چہرے دیکھ کر ان کی ہمت جواب دے گی. اور وہ عیسائیوں کا جو سردار تھا، عاقب نام تھا، عبد المسیح اس کو کہتے تھے، اس نے تو اپنے لوگوں سے کہا کہ خدا کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیں کہ پہاڑ مولا کریم تو یہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ منتقل کر دے، اللہ وہ پہاڑ ہٹا دے. یہ ایسے لوگ ہیں. حضرت امام حسین اور سورۃ الکوثر کی یہ قرآن مجید کا ایک ریلیونس بہت واضح ہے کہ اللہ نے سورۃ الکوثر نازل. وہاں پہ دو باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو اس کا شان نزول، جو عاص بن وائل سہمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب صاحبزادے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، پہلے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا، بعد میں حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو اس کو لگا کہ اب تو اولاد اور نسل ختم ہو گئی ہے، تو اس نے پھر تانے دینے شروع کیے، معاذ اللہ اب تر کہہ کر اپنی مجلسوں میں ذکر کرتا تھا. اس پر اللہ نے یہ آیت مبارکہ اور سورہ کوثر نازل فرما کر بتایا کہ پیارے مصطفیٰ ان نشانیہ کا هو الابتر، یہ جو آپ سے بغض رکھنے والا ہے اصل میں تو اس کی نسل ختم ہوگی، اور اس کی نسل یوں ختم ہوئی. حالانکہ اولاد تو تھی اس کی، اولاد باقی بھی رہی ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ وہ جو اولاد تھی اس کی عمر بن العاص ہے، ہشام بن العاص ہے، وہ اسلام لے آئے، یعنی اس کے لیے وہ اولاد کسی کام کی نہیں تھی، اور اللہ نے اس کو منقطع فرما دی. اور الکوثر کی تفسیر میں بھی علماء نے لکھا، مختلف اقوال ہیں، نہر کوثر، حوض کوثر ہے، ذریت مصطفیٰ. ایک بڑا اہم قول یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو الکوثر فرمایا تو کثرت اولاد مصطفیٰ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، اور وہ کثرت مصطفیٰ
کثرت اولاد اللہ نے آپ کو اوروں کی اولاد بیٹوں سے چلتی ہیں، اللہ نے یہاں بیٹی سے اولاد چلا کر دکھایا امام علی مقام سے بالکل امام علی مقام سے وہ جو اولاد کی کثرت، خاص طور پر علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ تر اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین سے چلی، یعنی حسنی حسینی ہے لیکن حسینی جو ہے وہ زیادہ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں صاحب۔ اب یہ تو موضوع ایسا ہے، آپ یقین مانیے کہ بس گفتگو ہم کرتے چلے جائیں۔ آئیے ذرا احادیث مبارکہ پہ نظر ڈالتے ہیں نا، کہ وہ جو خوشبودار اور چمکتی ہوئی سی پیاری سی احادیث ہیں جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتی نظر آتی ہیں اور ان کا محبت اور عشق بیان کرتی نظر آتی ہیں، ذرا وہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان بالکل سب کے لیے قابل تحسین ہے، قابل مبارکباد ہے عالم اسلام کو، جیسا کہ حضرت نے کہا یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری مملکت اسلامیہ کے لیے اور غیر اسلامیہ سب کے لیے، کیونکہ حسین سب کا ہے۔ وہ ہے نا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، چونکہ حسین نے سب کی رہنمائی فرمائی ہے۔ انہوں نے شجاعت میں، ہمت میں، آپ نے انٹرو میں ماشاءاللہ اتنی ساری صفات ذکر کی ہیں، تو اس صفات کے اندر ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی صفت اور ان کو اس کے حوالے سے رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، تو حسین کا کردار سب کے حوالے سے بے مثال ہے۔ تو سب سے خوبصورت بات یہ امام علی مقام کا ذکر پاک ہو رہا ہے پیدائش کے حوالے سے، تو یہ وہ ہیں کہ جن پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو قربان فرما دیا۔ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو روایت بڑی مشہور ہے، نہیں بتائیے نا وہ روایت بتائیے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود مبارک میں ایک طرف حضرت ابراہیم تھے آپ کے شہزادے اور دوسری طرف امام حسین تھے، تو اسی دوران جو ہے وہ حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور آ کر ارشاد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا جو بیٹا حسین ہے اس کو آپ کی امت جو ہے وہ شہید کر دے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، متفکر ہوتے ہیں اور جبریل سے عرض کرتے ہیں کہ کیا اس معاملے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے بدلے میں یہ لے لیا جائے، یہ لے لیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بات کو قبول کر لیا جاتا ہے، تو اس کے بدلے میں جب وہ اختیار دیا جاتا ہے تو آپ اپنے بیٹے کو وہاں قربانی کے لیے پیش کر دیتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی زندگی کی طوالت کے حوالے سے ایک موقع جو ہے وہ آپ کو میسر کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے تھے کہ اگر میں اپنے بیٹے کو دیتا تو صرف مجھے تکلیف ہوتی، یہاں فاطمہ بھی ہیں اور علی بھی ہیں، پورا کنبہ اور گھرانہ ہے۔ تو اتنی پیار اور اتنی محبت امام حسین علیہ السلام سے، حضور علیہ السلام کی پیدائشی محبت آپ علیہ السلام سے موجود تھی۔ اور جو سب سے اہم بات میں یہاں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پیدائش کے حوالے سے کہا ہے کہ جب امام حسن پیدا ہوئے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آپ نے ان کو بھی دعائیں دی اور وہ سارا سلسلہ ان کے ساتھ کیا، لیکن جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے اور سیدہ اسماء بنت امیس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کپڑے میں لپیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو اب جب حضور علیہ السلام، جو آپ نے نگاہ کی بات کی نا، حضور علیہ السلام نے جو پہلی نگاہ ڈالی ان پر، تو حسن تو پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے، وہ ان کو دیکھتے تھے، لیکن اب جب حسین پر نگاہ ڈالی تو آپ علیہ السلام کے جملے مشہور ہیں، ھذا احسن من ھذا، یہ تو اس سے بھی زیادہ سونا ہے۔ ارے اللہ، یعنی یہ بات یہ ہے کہ حسن بھی خوبصورت، حالانکہ ان کی شباہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت ہے اور آپ علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہیں، لیکن ابھی یہ حسین اس دنیا میں آ رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے وہ جو میں نے پنجابی میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا کہ اس سے بھی زیادہ سونا ہے۔ اتنی یعنی نبی علیہ السلام کی آپ سے ایک تعلق اور وابستگی پیدائشی طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام سے موجود تھی۔ اور پھر اس سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب پیدا ہوئے ہیں تو دنیا جہان تو نغمات توحید و رسالت اوروں کی زبان سے سنتی ہے، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسماء بنت امیس نے دیا تو وہ نغمات توحید رسالت خود وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا فرمایا۔ تو یہ وہ استقلال کے، عظمت کے، شجاعت اور ہمت کے وہ استعارے ہیں جو بچپن سے ہی آپ کو تفویض کیے جا رہے ہیں۔ جیسے مباہلے کے ایک بات ذرا سے بتائیے آپ تھوڑا سا، کہ ہم جیسے گناہگار اپنے بچوں کے کانوں میں اذان دیں، اللہ کرے کہ ہم، ایک تو بات یہ کہ پیرنٹ اذان دینا شروع کر دیں، ہم اس میں بڑا محتاج ہو جاتے ہیں، ہم یہ تک نہیں کر پاتے، لیکن بات یہ کجا اس کے کہ کائنات جن کے لیے بنی ہے، جن کی وجہ سے پتہ چلا کہ اذان ہوتی کیا ہے، کلمہ ہوتا کیا ہے، وہ جب اذان دیں امام علی مقام کے کان میں تو کیسی اذان ہوگی؟ دیکھیں بات یہی ہے نا، ابھی نجران کے واقعے کا ذکر ہو رہا ہے، اب مباہلے کے لیے اس بچے کو جو ابھی پیدا ہوا ہے اس کو لے جائے۔ امام حسن کے بارے میں پھر تصور ہے کہ وہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، دو چار الفاظ بول لیتے ہیں، کلمات بول لیتے ہیں۔ حسین تو ابھی چلنے کی حالت میں بھی نہیں ہے، اتنا سا ہے، لیکن مقابلے میں لے جایا جا رہا ہے نجران کے عیسائیوں کی پوری قوم کے سامنے، پوری کی پوری ان کی امت کے سامنے لے جایا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ تو یہ ابتدا سے
سے ہی تفویض کر دیے جاتے ہیں. تعلیم و تربیت کے مرحلے تو ایک رسم اور رواج کے طور پر ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ پیدائشی طور پر بلکہ وہبی طور پر ان کی ودیت کے اندر جو ہے وہ تفویض کر دیے گئے. حسین جو آئے ہیں تو پورے اپنے پروٹوکول کے ساتھ، وہ انعامات کے ساتھ، وہ اکرامات کے ساتھ، وہ اعزازات کے ساتھ اس دنیا میں آئے. ورنہ ایسا نہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں تو آپ نے پہلے سے ہی یہ خبریں دے دیں، یہ بشارتیں دے دیں. تعلیم و تربیت کے مرحلوں کے بعد یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب. جو نوجوانان جنت کی سردار کی خاص طور پہ، ظاہر ہے نوجوانان جنت کی بھی محبت سرکار علیہ السلام کے ساتھ ہے، لیکن نوجوانان جنت کے جو سردار ہیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، ان سے جو سرکار علیہ السلام کی محبت اور سرکار علیہ السلام کی ان سے محبت، یہ ذرا بتائیے کہ وہ کیا ہے؟ وہ اتنا مان، اتنی محبت. یعنی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ نانا اور نواسے کی محبت کی مثال اپنے عروج پہ اگر کائنات میں کہیں دیکھنی ہے تو یہ در ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اور سب سے پہلے ناظرین کو آج کا دن مبارک کہ اس دن میں اللہ رب العزت نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانیت کو عطا فرمائے، اور ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت کے اظہار کے ذریعے سے دنیا والوں کے سامنے اس بات کو آشکار فرمایا کہ اولاد سے محبت کس شے کا نام. سبحان اللہ. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہزادوں کو اٹھائے پھرتے ہیں تو کسی نے یہ آ کر کہا تھا نا کہ آپ انہیں اس طرح سے پیار اور محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہم تو اپنے بچوں کو اس طرح سے نہیں اٹھاتے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں کہ جب اولاد کو اس طرح سے محبت کے اظہار کے ساتھ دنیا کے سامنے بیان کرنا ہو، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے طور پر سامنے رکھا کہ اولاد کو کس انداز میں دنیا کے سامنے محبت کے رواج کے ساتھ قائم کرنا ہے. یہاں بہت ساری روایات ہمیں نظر آتی ہیں. آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں بھی بڑے خوبصورت القابات کے ذریعے سے، بہت خوبصورت مشاہدات کے ذریعے سے وہ کلمات جاری کیے ہیں. لیکن دیکھیے یہاں ایک بات ہمیں ضرور مد نظر رہنی چاہیے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شہزادوں کے لیے ریحانہ کا لفظ استعمال فرمایا. ہما ریحانتای من الدنیا من هذه الامہ، کہ اس امت میں یہ میرے پھول ہیں، دنیا میں یہ میرے پھول ہیں. جب بھی کسی پھول کی بات کی جاتی ہے تو اس پھول میں سونگنا خود بخود داخل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی مجلس میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سینہ مبارک پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اس نواسے سے اتنا پیار فرماتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیوں نہ کروں، یہ تو دنیا میں میرے دو پھول ہیں. اور پھر ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات کو صحابہ نے ذکر فرمایا کہ حضور کثرت کے ساتھ اپنے ان شہزادوں کے ماتھوں کو بوسہ بھی دیا کرتے تھے اور انہیں بطور اہتمام سونگا کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو جنت کی خوشبو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان پیارے شہزادوں سے آتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آئیے جناب بات کو جو ہے آگے بڑھاتے ہیں اور اب تھوڑا سا بچپن کے واقعات کے بارے میں بتائیے. وہ جو کشتی کے واقعات ہیں، دیگر واقعات ہیں، بڑے حسین حسین سے واقعات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یقیناً دونوں جو شہزادے ہیں نواسہ رسول ہیں، حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ظاہر ہے کہ
زندگی اور یہ بچپن اور ابتدا خصوصاً ایک ساتھ گزری ہے تو عموماً واقعات بھی ان دونوں کے بچپن کے ایک ساتھ عموماً نظر آتے ہیں روایتوں میں، اور ذکر بھی عام طور پر کئی روایتوں میں ہمیں ایک ساتھ ملتا ہے۔ اسی لیے محدثین کرام نے جب روایتوں کا اہتمام کیا ہے تو چند روایتیں ایسی ہیں کہ جو حضرت امام حسن کے بارے میں الگ سے روایت کرتے ہیں، وہ چند روایتیں جو حضرت امام حسین کے بارے میں، لیکن پھر الگ سے ایک عنوان قائم کرتے ہیں کہ ایسی احادیث جو حسنین کے بارے میں وارد ہوئی، یعنی کہ ان روایتوں میں عام طور پر ان دونوں کا اکٹھا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں، حضرت مولا علی کی موجودگی میں، حضرت بی بی فاطمہ کے سامنے ان دونوں کا بچپن گزرا ہے۔ اس میں سے کچھ روایتیں وہ ہیں کہ جس کے اندر کبھی گھر کا ذکر ہے، کبھی گھر سے باہر کا ذکر ہے، کبھی مسجد نبوی کا ذکر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد اقدس کے اندر ہمیں زیادہ تر اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر رسول پاک حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، اور اس انداز سے تشریف فرما تھے کہ جیسے کوئی چیز آپ کے پاس ہے اور آپ نے اپنی چادر مبارک اس پر ڈالی ہوئی ہے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چیز آپ نے رکھی ہوئی اپنے پاس اور اس کو چادر سے ڈھکا ہوا ہے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، میں تو کسی کام سے اس کمرے میں یا اس جگہ پر آیا تھا، اپنا کام کر کے واپس جانے لگا تو میں نے پوچھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی تو حسن بیٹھے تھے اور حسین بیٹھے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس انداز سے بعض اوقات گویا کہ یہ چھپا کر رکھنا اور اس انداز سے پھر اظہار فرمانا، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے محبت کا اظہار تھا۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ مشہور و معروف واقعہ اور ان کے بچپن کا واقعہ خاص طور پر بہت اہم ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی خطبے کے الفاظ اور ارشادات فرما رہے ہیں، سب لوگ متوجہ ہیں خطبے کی طرف، اور یکایک حضرت امام حسن و حسین جو ہیں وہ گھر سے ظاہر ہوتے ہیں، نکلتے ہیں اور مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اور حدیث کے مطابق الفاظ ہے کہ چلنے میں جو ہے وہ لڑکھڑاہٹ ہے، ظاہر ہے جو بچپن کا ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سے لڑکھڑا رہے ہیں، پھر سنبھلتے ہیں، پھر آگے کو چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کیفیت کو گوارا نہیں فرما رہے، اور خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے اتر آتے ہیں اور ان دونوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ کیفیت انتہائی زبردست ہے اور خوبصورت منظر ہے، ظاہر ہے کہ ہم تصور کرتے ہیں تو ہمیں لطف آتا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے اس منظر کو وہ کتنے خوش نصیب ہے کہ جنہیں اللہ نے یہ منظر دیکھنا نصیب فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے، خطبہ چھوڑ دیں جس کی خاطر، اور پھر ان دونوں شہزادوں کو اٹھا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر دوبارہ تشریف لے آئے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو دین کو سنبھالنے کے لیے آیا ہے اس کو سنبھالنے کے لیے سرکار علیہ السلام گئے۔ یہ اشارے ہیں اصل میں نا، بہت سے لطیف اشارے ہوتے ہیں ان چیزوں کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ممبر پر تشریف لا کر پھر فرماتے ہیں کہ واقعی اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی اور سچ فرمائی کہ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، کہ تمہاری اموال اور اولاد میں آزمائش ہے تمہارے لیے۔ یہاں پر علماء نے لکھا کہ فتنۃ سے مراد ہے کہ آزمائش، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وقتاً فوقتاً گھر پہ تشریف لے جانا بی بی فاطمہ کے ہاں، پھر ان دونوں کو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں لے کر نہیں آتی تھی، بلکہ خاص طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت کی وجہ سے جلدی جلدی انہیں تیار کرتی تھی، سنوارتی تھی، اور پھر وہ حضور کی بارگاہ میں لے کر آتی۔ اچھا اب اس میں ذرا بات آگے بڑھاتے ہیں، وہ جو میں ایک بات سوچ رہا تھا، جیسے وہ کشتی والا واقعہ ہے کہ سرکار علیہ السلام جو ہے تشریف فرمائے، اب وہ جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ حسین کو پکڑو، علیہ السلام حسین کو پکڑو، تو بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا یہ عرض کرتی ہیں کہ بابا جان آپ بڑے کو کہتے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑو، تو آپ نے فرمایا میں کیوں نہ کروں، اس لیے کہ حسین کی تائید کے لیے جبرائیل امی آئے ہوئے ہیں، تو جن کو جبرائیل امی، میں یہ اب اس واقعے کے بعد میں اپنی ایک وجدانی کیفیت میں عرض کر رہا ہوں کہ جن کو پہلے ہی سے جبرائیل امی کی تائید مستقل حاصل ہو، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا ذرا یہ بتائیے۔ دوسرا اکابرین امت خاص طور پہ، بلکہ اس میں بھی اکابرین جو اکابر صحابہ ہیں، پہلے ان سے آغاز کرتے ہیں، پھر اکابرین امت جو ہے وہ آپ بتائیے کہ ان کا عشق کیا ہے امام علی مقام کے حوالے سے، کہ اکابر صحابہ کیا فرماتے ہیں۔ دیکھیں میں ایک بات بچپن کے حوالے سے عرض کر دوں، بڑی خوبصورت ہے کہ تربیت آپ کی بچپن سے ہوئی۔ ایک بار امام حسن امام حسین آپس میں بچپن میں لڑے ہیں کسی بات کے اوپر، اور لڑنے کے بعد جو ہے نا اپنی امی جان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے، ایک بھائی دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ یہ انہوں نے مجھے مارا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مارا، آپس میں باہم لڑائی ہو گئی۔ تو سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت کا مزاج دیکھیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تم میں سے پہلے کس نے کس کو مارا ہے، انہوں نے مارا ہے یا تم نے مارا ہے، لیکن میرے نزدیک تم دونوں مجرم ہو۔
تو وہ دونوں شہزادے حیران رہ گئے کہ ہم کیسے مجرم ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں لڑائی جھگڑے نہ کرو، فساد نہ کرو. تو تم نے اس بچپن کے عالم میں ہی آپس میں لڑائی جھگڑے شروع کر دیے ہیں. تو میرے نزدیک تو دونوں ہی قصوروار ہوں. تم سب سے پہلے دونوں ہی جا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور پھر میرے پاس آنا، پھر فیصلہ کروں گی. تو دونوں شہزادے جب گئے ہیں، انہوں نے اپنی جو ہے وہ اپنا ایک انداز سے معافی جب مانگی ہے، پھر امی جان کے پاس آئے ہیں. تو پھر امی جان نے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ سمجھایا کہ بیٹے یہ جو تم نے طریقہ کار اختیار کیا ہے یہ آپ کے اہل بیت کو اور ہمارے خاندان کو زیبا نہیں ہے کہ اس طرح دست و گریباں ہوں. تو یہ بچپن میں اتنی پیاری پیاری انداز میں تربیت ہو رہی ہے دونوں شہزادوں کی، قرآن کے ساتھ ان کو اٹیچ کیا جا رہا ہے اور قرآن کے ساتھ ہی ان کی تعلیم و تربیت کی طرف لے جایا جا رہا ہے. ہمارے یہ ہوتا ہے فرمانے والی کون ہے، فرمانے والی کون ہے. یہ دیکھیں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ظلم و زیادتی میں ایک بچے کا بعدوں کا ساتھ دے دیا جاتا ہے، دوسرے کا نہیں دیا جاتا، لیکن ان کو دونوں کو ایک بڑے خوبصورت انداز میں تربیت دی گئی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھا، ہر طرف امام علی مقام کا عشق نظر آتا ہے، ہر طرف. میرا خیال ہے کوئی بخیل ہی ہوگا جو اس عشق کو نہ سمجھ پائے. اکابر صحابہ کے بعد ذرا اکابرین امت کے بارے میں بتائیے، ان کا کیا عشق کا معاملہ ہے آپ کے سامنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اللہ. اکابرین امت نے اپنے اپنے انداز میں ان عظیم ہستیوں کو اور بطور خاص امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت اور اپنی الفت کا اظہار کیا ہے. سبحان اللہ. یہاں میں یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے جب بھی کبھی ہم اکابرین امت کا ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ اکابر بنے ہی اسی دربار سے محبت اور الفت کے نتیجے. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اس در کی غلامی کا توق گلے میں ڈالا تو اللہ نے اکابرین امت میں ڈال دیا. بڑا ہوتا ہی وہ ہے کہ جنہیں یہ بڑا بناتے ہیں. ورنہ جو ہے دنیا میں لاکھ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے پھرتے رہیں، بارگاہ خداوندی میں مقبول اور محبوب وہی ہوتا ہے جنہیں حسنین کریمین اپنا محبوب اور پسندیدہ رکھتے ہیں. یہاں حضرت شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار کا احوال میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کا آخری وقت تھا اور حضرت شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت میں حاضر و عرض کیے کہ ابا جان ساری زندگی میں آپ سے ایک راز اگلوانا چاہتا تھا لیکن نہیں اگلوا سکا، نہیں اس سے پردہ اٹھوا سکا، لیکن آج تو بتا ہی دیجئے. میں نے زندگی بھر دیکھا ہے آپ کی صبح بھی ذکر اہل بیت سے ہوتی ہے اور آپ کی شام بھی حسنین کریمین کے تذکروں سے ہوتی ہے. آخر سبب کیا ہے کہ آپ اتنی کثرت کے ساتھ حسن و حسین کا نام لیتے ہیں؟ یہ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاروقی خون ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے سر پر اگنے والے بال بھی صدقہ مصطفیٰ کہتے ہیں، اس کی حقیقی آمیزش جب اس خاندان سے چلتی ہوئی اس مقام پر پہنچی ہے تو آپ کے والد بزرگوار یعنی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد بزرگوار شیخ عبدالاحد سے پوچھا حسنین کریمین کا اتنا تذکرہ کیوں ہے؟ تو آپ نے جواب میں کہا کہ مجھے متواتر مکاشفات کے ذریعے سے اس بات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں ایمان پر خاتمہ چاہیے تو کثرت کے ساتھ حسن اور حسین کا نام لیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مبارک اور مقدس ہستیاں حسنین کریمین کے وہ مبارک نام ہیں. جو ان ناموں سے محبت کر لے، ان ہستیوں سے محبت کر لے، اللہ رب العزت اس کے ایمان کی محافظت عطا فرما دیتا ہے. یہی اکابرین امت ہیں جو اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے طور پر ان محبتوں کے اظہار ہمیشہ کرتے رہے ہیں. آخر کیوں نہ کریں کہ جو بھی
اللہ رب العزت کی جانب سے انعام ملا وہ دہلیز مصطفیٰ سے ملا، اور اس دہلیز مصطفیٰ سے سب سے زیادہ فیضان جسے ملا ہے وہ حسنین کریمین کی ذوات مقدسہ ہیں، اور پھر انہی لجپالوں نے ساری کائنات میں سرداری کو بھی تقسیم کیا ہے، شجاعت کو بھی تقسیم کیا ہے، علم اور حلم کو بھی تقسیم کیا ہے۔ حضور نے اپنی وراثت میں سے حلم جو ہے امام حسن کو دے دیا، بہادری اور شجاعت امام حسین کو دے دیا۔ اب تمہیں وراثت تقسیم کر دی، اب تمہیں ہی میں نے جو ہے کائنات کے لیے خزانے کھول کر دے دیے، جسے چاہتے ہو تم سرداری عطا کرتے رہو۔ اسی لیے کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور اس خاندان کے حوالے سے بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آئیے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ وبائی امراض سے نجات کا وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جو شخص نماز عشاء کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 روزانہ 300 مرتبہ پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر قسم کے وبائی امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہر وقت باوضو رہیں اور درود پاک کا معمول ضرور بنائیں۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ خاموشی جہالت کو چھپانے کا آلہ ہے، عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، خاموش رہنے والا رہا تو اطمینان میں رہتا ہے۔ جی حافظ صاحب۔ جہاں میں جشن جاری ہے نبی کے نور نائے، جہاں میں جشن جاری ہے نبی کے نور نائے، ترانے چار سو گونجے حسین آئے حسین آئے، ترانے چار سو گونجے حسین آئے حسین آئے حسین آئے حسین آئے، امام علی مقام آئے، رسول دو سرا خوش ہیں، علی المرتضی خوش ہیں، رسول دو سرا خوش ہیں، علی المرتضی خوش ہیں، قرار فاطمہ آئے، حسن کے دل کا چین آئے، قرار فاطمہ آئے، حسن کے دل کا چین آئے، ترانے چار سو گونجے حسین آئے حسین آئے، صدائے مرحبا گونجی مدینے کی فضاؤں میں، صدائے مرحبا گونجی مدینے کی فضاؤں میں، وہ مہر مشرقین آئے، وہ ماہ مغربین آئے، وہ مہر مشرقین آئے، وہ ماہ مغربین آئے، حسین آئے حسین آئے، امام علی مقام آئے،
خدا کی رحمتوں کی ہر طرف بارش ہوئی عابد، خدا کی رحمتوں کی ہر طرف بارش ہوئی عابد، امامت کا نگین آئے، شہادت کا ہے زین۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ